اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم لوگ جو دو فنکشن ہیں ان پٹ فنکشنز جو کہ یوزر کی بورڈ سے ان پٹ لینے کے لیے سی میں استعمال ہوتے ہیں، اسکین ایف اور گیٹ کریکٹر کا آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. سی اسکین ایف جو فنکشن ہے وہ ان پٹ ریڈ کرتا ہے اسٹینڈرڈ ان پٹ انٹل اٹ انکاؤنٹرز اے وائٹ اسپیس نیو لائن اور اینڈ آف فائل کا کریکٹر جب آ جاتا ہے اس وقت تک وہ ان پٹ لیتا رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ اسکین ایف کا اگر فنکشن یوز کریں گے تو زیادہ تر ہم لوگ یوز کرتے ہیں انٹر کو، تو جب تک انٹر پریس نہیں کرتے وہ ان پٹ لیتا رہتا ہے. گیٹ کریکٹر کا جو اسٹینڈرڈ ان پٹ فنکشن ہے وہ کی بورڈ سے کوئی بھی کریکٹر پریس کر دیا جائے وہ ایک کریکٹر لے گا اور اس کے بعد وہ نیکسٹ لائن ایگزیکیوٹ کر دے گا. وہ انتظار کرتا رہتا ہے. اس میں آپ مثال کے طور پر آپ نمبر ٹائپ کر جاتے ہیں 1228 تو وہ 1228 کرنے کے بعد بھی انتظار کرتا ہے اور جب یوزر انٹر پریس کرتا ہے اس کے بعد وہ ان پٹ اپنی لینا ختم کرتا ہے. جبکہ گیٹ کریکٹر کوئی بھی کریکٹر ایک کریکٹر آپ پریس کر دیں گے وہ کی بورڈ سے ان پٹ لینا بند کر دے گا. دوسری جو اس میں خاصیت ہے وہ اسکین ایف کے فنکشن میں وہ ان پٹ لیتا ہے ویریبلس کے اندر. فارمیٹ اسٹرنگ ٹیکس دا فارمیٹ اسٹرنگ اینڈ ویریبلس ود دیئر ایڈریسز ایز پیرامیٹر. جب آپ کوئی اسکین ایف کا فنکشن ڈسکرائب کرتے ہیں تو میموری میں ایک لوکیشن پہ وہ ویریبل بن جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اے بی سی کا ویریبل ڈیفائن کیا انٹیجر ٹائپ کا، تو میموری میں وہ ایک ایڈریس کریٹ ہو جائے گا جہاں پہ اے بی سی ٹائپ کا ویریبل بن جائے گا اور یوزر سے جو بھی ان پٹ لی جائے گی وہ اس جگہ پر رکھوا دی جائے گی. جیسے کہ اگر آپ لوگ مثال کے طور پر ایک گھر میں رہتے ہیں، مثلا آپ ایف بلاک میں رہتے ہیں اور آپ کا ہاؤس نمبر 123 ہے، تو ایف 123 کا آپ ایک ویریبل ڈکلیئر کریں گے تو وہ میموری میں کریٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو ویلیو رکھوائی جائے گی جو یوزر ان پٹ کرے گا وہ ویلیو اس گھر میں رکھوا دی جائے گی. جبکہ گیٹ کریکٹر کا جو فنکشن ہے وہ کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا، وہ کوئی میموری میں ویریبل کریٹ نہیں کرتا. اسکین ایف کا فنکشن میموری میں ایک ایڈریس ٹائپ کا ویریبل کریٹ کرتا ہے جہاں پر ویلیو کو رکھوایا جا سکتا ہے، جبکہ گیٹ کریکٹر کا فنکشن کوئی ویلیو کریٹ نہیں کرتا، جسٹ اے سنگل کریکٹر یا سنگل پیرامیٹر کے وداؤٹ اینی پیرامیٹر وہ ختم ہو جاتا ہے. اسکین ایف کا جو تیسرا اس کا پروسیجر یا تیسری اس کی اگزامپل ہے کہ اسکین ایف جو ڈیٹا ہے وہ فارمیٹ اسپیسیفائر کی بیس پہ لیتا ہے. فارمیٹ اسپیسیفائر ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا، %d %i %f وغیرہ ہم لوگوں نے استعمال کر کے دیکھے پچھلے فنکشنز میں. یہ فارمیٹ اسپیسیفائر کا مقصد یہ ہے کہ اسکین ایف جب یہ فارمیٹ اسپیسیفائر یوز کرے گا تو وہ میموری میں اس ٹائپ کا ویریبل ایڈریس آف دیٹ ویریبل کریٹ کرے گا جس ٹائپ کی فارمیٹ اسپیسیفیکیشن بتا دی جائے گی، جبکہ گیٹ کریکٹر جسٹ اے سنگل کریکٹر لے کے ان پٹ کو چلا دیتا ہے. اب ہم ان دونوں فنکشنز کو اپنی ایکسرسائز میں استعمال کیسے کریں گے. یہ سب سے پہلے ہم گیٹ سی ایچ کا فنکشن چلا رہے ہیں.
سسٹم کلر کنسول اسکرین کا کلر چینج کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. پرنٹ ایف ویٹنگ فار یوزر ان پٹ. اس وقت تک ایک میسج نظر آتا رہے اسکرین پہ جب تک گیٹ سی ایچ کا فنکشن ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتا. یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا اور سسٹم ان پٹ لینے کے بعد ختم ہو جائے گا. آپ سمپل کمپائل اینڈ رن اس کو میں نے کہا. ویٹنگ فار یوزر ان پٹ وہ کوئی بھی ان پٹ ہو سکتی ہے. آپ او پریس کر دیں, پی پریس کر دیں, یا کوئی نمیرک پریس کر دیں, انٹر پریس کر دیں, کچھ بھی پریس کریں گے اس کے ساتھ وہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوا گیٹ سی ایچ کا. اتنی دیر تک وہ اسکرین پاپ اپ کرتی رہی اور وہ اس کے بعد ختم ہو گئی. ویٹ اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک کوئی بھی کی پریس نہیں ہوتی. جیسے ہی وہ کی پریس ہوگی وہ فنکشن ختم, ان پٹ کو لینا ختم کر دے گا اور ختم ہو جائے گا. گیٹ کریکٹر کا ہم لوگوں نے فنکشن چلا کے دیکھا. گیٹ کریکٹر کے تھرو آپ لوگ کوئی بھی ان پٹ لے سکتے ہیں اور ایک کریکٹر کی ان پٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی ایگزیکیوشن, کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب یہ ایک فنکشن ہے جس میں 4 ویریبلز لے رہا ہوں. ان کا اسکین ایف کے تھرو میں سم لوں گا, ان چاروں کو ملٹیپلائی کروں گا اور ان چاروں کی ایوریج لے کے اسکرین پہ ڈسپلے کروں گا. اسکین ایف کے فنکشن کے تھرو آپ ملٹیپل ان پٹس ایک ہی لائن میں ڈیفائن کر کے آپ لوگ لے سکتے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلے انٹر 4 نمبرز کہہ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے 4 ویریبل انٹیجر ٹائپ کے ویریبل 1 2 3 4 ان کو میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اسکین ایف میں آپ کو پتا ہے کہ ایمپرسنٹ کا سائن یا ایڈریس کا سائن آف ویریبل ضرور ڈیفائن کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگ ڈیفائن نہیں کریں گے تو وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. اس سے پہلے میں نے ان کی فارمیٹ اسپیسیفائر چاروں کی ڈیسیمل %d وہ ڈیفائن کر دی. چاروں کو لکھنے کے بعد میں نے ان کی ان پٹ لی. جب چاروں کی ان پٹ لے لی اس کے بعد میں نے ایک ویریبل میں ویریبل ٹائپ سم ٹائپ کا ایک ویریبل لیا. ان میں چاروں کی ان پٹ اس میں جمع کروا دی. جب وہ چاروں کی ویریبلز کی ویلیو اس میں جمع ہو گئی تو اس کے بعد میں نے اس کی ایوریج لی. ایوریج کا فنکشن یہی ہے کہ جو ویلیو جمع ہوئی ہے اس کو لیا اور اس کو, کیونکہ 4 ویریبل تھے تو اس کو 4 پہ تقسیم کر دیا. اگر آپ 3 ویریبل لیں گے تو آپ اس کو 3 پہ تقسیم کر دیں گے. 6 ویریبل لیں گے تو 6 پہ. اگر آپ نے پروڈکٹ لینی ہے تو ان چاروں ویریبلز کو میں نے ملٹیپلائی. اسٹیرک کا جو یہ سائن ہے یہ بیسیکلی ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے, آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. ان چاروں کو آپس میں ملٹیپلائی کروا دیا. اس کے بعد میں نے سم کی ویلیو ڈسپلے کروائی کہ ان کا ٹوٹل کا ایگریگیٹ کیا آ رہا تھا. پرنٹ ایوریج نکالی. ایوریج کے لیے فلوٹ ٹائپ کا ایک ویریبل لیا کہ میں 6 ڈیجٹ تک ڈیسیمل سے پہلے اور 2 ڈیجٹ تک ڈیسیمل کے بعد تک ان پٹ دکھاؤں گا, اور ایوریج ٹائپ کے ویریبل کو میں نے ڈسپلے کروا دیا. اور اس کے بعد سملرلی میں نے اس پروڈکٹ ٹائپ کے ویریبل کو آپ لوگوں کے سامنے دکھایا. اب سمپل اس کو رن کرتے ہیں. ایگزیکیوٹ, کمپائل اینڈ رن. انٹر 4 نمبرز. اب سب سے پہلے میں کرتا ہوں جی 4 انٹر, پھر میں نے 5 انٹر, 6 انٹر, 7. اب جیسے ہی میں انٹر پریس کروں گا تو مجھے چاروں ویریبلز کا پروسیجر ایگزیکیوٹ ہو کے ان کی آؤٹ پٹ اسکرین پہ نظر آنی چاہیے. سم از 22, 4 plus 5 9 plus 6 15 plus 7 is equal to 22. Sum is 22. 22 divided by 4, average is 5.5.
प्रोडक्ट इज, इन चारों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो 840 बन गया। स्कैनएफ के फंक्शन के थ्रू हमने 4 वेरिएबल्स लिए, उनका सम, एवरेज और प्रोडक्ट फाइंड आउट की और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब अगर हम लोग दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम कंपाइल एंड रन करते हैं, मैं इसको कहता हूं पहला वेरिएबल 2.2, सॉरी ये एंटर प्रेस हो गया था क्योंकि इंटीजर टाइप है, मैंने वहां पे डेसिमल, अगर मैंने वहां पे फ्लोट टाइप की इनपुट दे दी तो उसने वहां पे एरर जनरेट कर दिया। अब फर्ज किया मैंने पहला दिया 10, दूसरा दिया 20, तीसरा 30, 40। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस किया तो सम इज 100, 20 प्लस 30, 30, 30, 60 प्लस 40, 100, एवरेज इज 25 और प्रोडक्ट इज 24, 240,000। तो इस तरीके के साथ हमने स्कैन एफ के फंक्शन को इस्तेमाल किया। 4 वेरिएबल्स ले रहे थे हम लोग, इसलिए हमने 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए। 4 एड्रेस वेरिएबल हमने लिए, उनमें इनपुट को स्टोर करवा दिया। जब उनमें वैल्यू स्टोर हो गई तो उसके बाद हमने उनका सम लिया और उनको 4 पे डिवाइड करके हमने एवरेज ली और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमने उनकी प्रोडक्ट ले ली। तो सम, एवरेज और प्रोडक्ट हमने लिया तो सम इज इक्वल टू, वहां पे इनपुट किस फॉर्मेट में नजर आए, %d ले ली, एस को सम को हमने दिखा दिया, एवरेज इज 6.2 हमने लिया फॉर्मेट स्पेसिफायर और इसकी एवरेज को दिखा दिया, और p प्रोडक्ट को हमने लिया और %d को हमने दोबारा फॉर्मेट स्पेसिफायर को दिखा दिया। इन 2 तरीकों से हमने गेट कैरेक्टर और स्कैनएफ का फंक्शन यूज किया। स्कैनएफ और गेट कैरेक्टर दोनों फंक्शंस कीबोर्ड से इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन पे कैलकुलेशन हम लोग करके इनमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। स्कैनएफ को हम लोग स्ट्रिंग के इनपुट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लोट की इनपुट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।